الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كان فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن لا يحب أحدا إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے کے بعد معلوم ہو کہ ہم اور آپ یہاں ایک درد کو لے کر جمع ہوئے اور ایک فکر، ایک سوچ ہمیں اور آپ کو یہاں جمع کرنے کی وجہ بنی. ابھی محترم جناب ماسٹر سلیم صاحب نے جو اپنا درد بیان کیا وہ ان کے اکیلے کا درد نہیں ہے، یقیناً ہم سب کا درد ہے. اور یہ ایک اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے کہ ہم اور آپ اس حوالے سے سوچنے کے لیے آمادہ اور تیار ہیں اور سوچ رہے ہیں. اس لیے کہ اگر برائی کا احساس بھی ہمارے دلوں سے ختم ہو جائے تو پھر ایمان باقی نہیں رہتا. تو ابھی ہم میں ایک بے چینی ہے، ایک احساس ہے، ایک فکر ہے، ایک درد ہے. یہ بتلا رہا ہے کہ الحمدللہ ابھی ہم میں ایمان زندہ ہے، ایمان کی حرارت پائی جاتی ہے اور الحمدللہ ہم سب لوگ ایمان والے ہیں.
اور اللہ رب العالمین سے اس بات کی بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان میں مزید اضافہ فرمائے اور ہمیں ہمارے ایمان پر قائم دائم ثابت قدم رکھے۔ دیکھیے، پہلے تو آپ یہ بات اچھی طرح سمجھیے، مرد حضرات بھی اور جو خواتین تشریف لائی ہیں، دین کی بات سننے کے ارادے سے وہ بھی پوری توجہ کے ساتھ یہ بات سنیں اور سمجھیں اور اسے اپنے دل میں بٹھائیں کہ ایمان کی دولت معمولی دولت نہیں ہے۔ ایمان کوئی معمولی شے نہیں ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت کہ دنیا کی کوئی اور نعمت اس سے بڑی نہ ہے اور نہ ہو سکتی۔ کسی آدمی کو اللہ رب العالمین ایمان کی دولت سے نواز دے، اسے ایمان دے دے اور ایمان کی سمجھ دے دے، ایمان پر ثابت قدمی دے دے، سمجھ لیجیے کہ اسے اللہ رب العالمین نے سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت عطا فرما دی۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں، اس لیے کہ ایمان ہی ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی میں کامیابی کا اکلوتا ذریعہ ہے اور کوئی ذریعہ نہیں۔ اگر کوئی انسان ایمان کی حالت میں مرتا ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار پر مرتا ہے، کلمہ رسالت کے اقرار پر مرتا ہے، ایمان لے کر اس دنیا سے جاتا ہے، تو ایمان کی برکت سے ہی وہ آخرت میں کامیاب ہوگا اور آخرت کے دائمی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے عذاب سے نجات سے اسی ایمان اور کلمہ ایمان کی بنیاد پر ملے گی۔ یہ جو دنیا ہے یہ فنا ہو جانے والی ہے، چند روزہ ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے اور وہاں ہماری دنیا کے اعتبار سے حساب کر کے یا تو جنت کی نعمتیں دی جائیں گی یا جہنم کا عذاب دیا جائے گا، یا جہنم سے بچا لیا جائے گا یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو جسے جہنم سے بچا لیا جائے وہی اصل میں کامیاب ہے۔ تو جہنم سے نجات، جہنم سے بچنا، یہ اصل کامیابی ہے انسان کی، میری، آپ کی، ماں اور بہنوں کی۔ دنیا چند روزہ ہے، جیسے تیسے گزاری جا سکتی ہے، گزر جائے گی، لیکن کب اور آخرت انتہائی تاریخ ہو سکتی ہے اگر ایمان کی دولت ہمارے پاس نہیں ہے تو ایمان تو دولت ہے کہ اگر ایمان کی دولت انسان کے پاس ہے تو دنیا میں بھی سرخرو اور آخرت میں بھی کامیاب اور کامران۔ ایک حدیث شریف سے آپ اندازہ لگائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی آئے گا قیامت کے دن اور اس کے پاس بہت زیادہ نیک اعمال نہیں ہوں گے، ایمان ہوگا اس کے پاس۔ اللہ رب العالمین اسے اس کے ایمان کی بدولت جنت نصیب فرمائے گا۔ تو ایمان
بڑی نعمت ہے، ہماری آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی کو سنوارنے اور بنانے کا اکلوتا ذریعہ ہے۔ تو اگر اللہ رب العالمین نے ایمان دے دیا ہے تو اس پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اس پر قائم دائم اور ثابت قدم رہنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دین پر ثابت قدم رہیے، جمے رہیے، ڈٹے رہیے، قائم رہیے، دائم رہیے، اپنے آپ کو دین پر اسلام پر برقرار رکھیے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ اور دوسروں کی خواہشات، آرزو، فکر، سوچ، تمنا اور آپ کو بے راہ کر دینے کی خواہش کے پیچھے نہ چلیے اور ان کی باتوں کو نہ مانیے۔ لوگ چاہیں گے آپ کو بہکانا، بے راہ کرنا، گمراہ کرنا، دین سے ہٹانا، آپ کے راستے میں مختلف قسم کی پریشانیاں کھڑی کر کے، مختلف مسائل پیدا کر کے، دینی تعلیمات پر مختلف اعتراضات کر کے آپ کو ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ تو کیا کریں گے آپ؟ ان کی آرزوؤں، ان کی باتوں کو ماننا نہیں ہے۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کِتَابٍ اور یہ ان سے کہنا ہے کہ ہمارا ایمان اللہ کی کتاب پر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت شریفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے آپ کو خطاب کر کے دراصل ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہمیشہ اپنے دین پر جمے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، قائم رہنا ہے، حالات خواہ جیسے ہو لیکن دین اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ حالات چاہے جیسے ہو، موافق ہو، مخالف ہو، جیسے حالات ہو، اپنے ہاتھ سے دین کو نہیں جانے دینا۔ اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دین سے تمہیں بھٹکا دے، بہکا دے، ان کی تمنا کو پورا نہیں ہونے دینا، ان کی آرزو کو پورا نہیں ہونے دینا، ان کی خواہش اور سوچ کو مکمل نہیں ہونے دینا ہے۔ اور یہ اقرار کرتے رہنا ہے، یہ بتلاتے رہنا ہے، یہ آگاہ کرتے رہنا ہے کہ ہمارا ایمان اللہ کی کتاب قرآن مجید پر ہے۔ تو یہ دین پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا اور اس پر قائم رہنا یہ انتہائی ضروری امر ہے۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایک بات ایسی بتا دیجئے، کوئی ایک بات ایسی بتا دیجئے کہ میں اسے کروں اور پھر مجھے کسی اور چیز سے، کسی اور سے سوال کرنے کی ضرورت نہ رہ جائے، کچھ اور کرنے کی ضرورت نہ رہ جائے۔ کوئی ایک بات مجھے ایسی بتا دیجئے جو میرے لیے کافی ہو، میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ کوئی ایک بات مجھے ایسی بتائیے۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم۔ دیکھو تمہاری نجات کے لیے، تمہاری کامیابی کے لیے ایک ہی بات جو کافی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنی زبان سے یہ اقرار کرو، یہ کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اسی پر جم جاؤ، ڈٹے رہو، قائم رہو، لگے رہو، اس سے ہٹو نہ۔ یہی تمہاری نجات اور کامیابی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو یہ کہ ایمان لانے کے بعد اس پر ڈٹ جانا، اس پر قائم رہنا، اس پر دائم رہنا، ثابت قدم رہنا انتہائی ضروری اور انسان کی اخروی کامیابی کا ذریعہ۔ ایمان لانے کے بعد، اللہ پر ایمان لانے کے بعد، ایمان کی دولت پا لینے کے بعد ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایمان لے آئے اور آپ نے
کی دنیا دیکھتے دیکھتے بن جائے گی اور آپ مالا مال ہو جائیں گے اور پھر کوئی غم آپ کو نہ رہ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ایمان کے بعد، اسلام کے بعد، ایمان اپنے دل میں بٹھانے کے بعد جو بات انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ ہے اس کی آزمائش۔ اس پر مصیبتوں کا سلسلہ، پریشانیوں کا سلسلہ، دشواریوں کا سلسلہ، اپنی خواہشات کو کچل دینے کا، امتحان اور دیگر آزمائشیں یہ انسان کی شروع ہو جاتی ہے ایمان لانے کے بعد۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الف لام میم، کیا تم لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہمارے یہ کہنے کے بعد کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے تمہاری آزمائش نہیں ہوگی، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، اللہ رب العالمین دیکھے گا نہیں آزما کر کہ تمہارا ایمان کتنا مضبوط ہے، پختہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا تم نے ایسا سوچ لیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد تمہاری آزمائش نہیں ہوگی؟ تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی ایمان لانے کے بعد مختلف طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کیا تھا، اس لیے تاکہ ہم جان لیں کہ ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والوں میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ تو آزمائشیں آئیں گی ایمان لانے کے بعد، مومن ہونے کے بعد ایک مومن کی زندگی میں مختلف قسم کی آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں، دشواریاں، کاروبار کی، ذہنی، جسمانی، غیروں کی، اسلام مخالف طاقتوں کی طرف سے کھڑی کی جانے والی مختلف طرح کی پریشانیاں انسان کی ایمان لانے والے کی زندگی میں آتی ہیں اور آئیں گی۔ لیکن ایمان لانے والے کا جو سچا مومن ہوتا ہے اس کا طریقہ اور وتیرہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی مصیبتیں اور پریشانیاں دیکھ کر اپنے ایمان سے ہاتھ نہیں دھوتا، چھوڑتا نہیں ہے اپنے ایمان کو، ایمان سے منہ نہیں موڑتا، ایمان کو اپنے گلے لگائے رہتا۔ کسی نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جنہیں مکہ کے لوگوں نے ایمان لانے کے بعد مختلف طرح کی ایذائیں دی، تکلیفیں دی، پریشانیوں میں مبتلا کیا، تپتی ہوئی ریت پر، چلچلاتی دھوپ میں، مکہ کے تپتے ہوئے صحرا میں ان کو ننگی پیٹ لٹا دیا جاتا اور اوپر سے بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ ہل نہ سکے۔ لمبا وقت، ساری دوپہر یوں ہی گزر جائے، اوباشوں کو لگا دیا جاتا ان کے پیچھے اور گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر اوباش حضرت بلال کو مکہ کی پتھریلی گلیوں میں کھینچتے تھے، جس سے ان کا جسم لہولہان ہو جاتا تھا، خون اس سے ٹپکتا تھا۔ کسی نے حضرت بلال سے پوچھا کہ بلال، یہ ساری پریشانیاں، یہ دشواریاں کیوں جھیل رہے ہو، کیوں برداشت کر رہے ہو؟ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ایمان سے پھر جاؤ، ان کی بات مان کیوں نہیں لیتے؟ فرمایا بلال نے، لوگوں کیا کبھی تم بازار گئے ہو؟ کہا ہاں گئے۔ کبھی مٹکا خریدا ہے؟ کیسے خریدتے ہو؟ اس مٹکے کو ٹھوک بجا کر کے دیکھتے ہو کہ مضبوط ہے یا نہیں ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا رب میرا ایمان جانچے بغیر میرا ایمان قبول کر لے گا؟ ایسا نہیں ہے، رب بھی میرا ایمان اس وقت قبول کرے گا جب وہ جانچ لے گا کہ میں ایمان میں کتنا پختہ ہوں۔ تو آزمائشیں، مصیبتیں، دشواریاں مختلف قسم کی آ سکتی ہیں ہمارے سامنے، لیکن ہمیں ایمان سے ہٹنا نہیں ہے، ایمان سے منہ نہیں موڑنا، ایمان کی دولت کو کھونا نہیں ہے، ایمان پر قائم اور باقی رہنا۔ مومنوں کی
عادت، مومنوں کی صفت، مومنوں کا وتیرہ، ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی محبت پر کسی کی محبت کو غالب نہیں ہوتے۔ ہمارے یہاں آج جو کچھ ایک لہر ہے ایمان سے ہاتھ دھونے کی اور ایمان سے پھر جانے کی، وہ محض محبت کے جھانسے میں آ کر ایمان سے منہ موڑ لینے کی۔ لیکن یاد رکھیے کہ ایمان والے سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ لوگوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے ہیں اور وہ ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو مومن ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین۔ تو مومن ایمان والا اللہ کی محبت سے زیادہ اہمیت کسی اور کو نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ کسی اور کی محبت ایمان والے کے دل میں نہیں ہوتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں جس آدمی کے دل میں ہوگی وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا، ایمان کی حلاوت کو پالے گا، ایمان کے ذائقے کو چکھ لے گا، ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی اس آدمی کو جس میں 3 باتیں ہوں۔ کون سی 3 باتیں؟ فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ پہلی بات یہ ایمان کی مٹھاس، ایمان کا ذائقہ، ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی، ایمان کا مزہ اس آدمی کو محسوس ہوتا ہے، اس آدمی کو محسوس ہوگا جس کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کی نظر میں دنیا کی کوئی ذات، دنیا کا کوئی آدمی، دنیا کا کوئی رشتہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہ ہو۔ ایسا آدمی ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی لذت محسوس کرے۔ تو ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت، ایمان کا فائدہ انہی لوگوں کو مل سکتا ہے، انہی مردوں کو، انہی عورتوں کو مل سکتا ہے جن کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہو۔ اتنی محبت کسی اور کی نہ ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر کسی کی محبت کو غالب نہ آنے دے۔ ایسے ہی مومنوں کو ایمان کی مٹھاس اور چاشنی اور اس کا ذائقہ حاصل۔ لیکن جو لوگ اللہ کی محبت پر، رسول کی محبت پر دوسروں کی محبت کو غالب کر دے اور اللہ کی محبت پر کو، رسول کی محبت کو مغلوب کر دے اور ان کی نظر میں اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دین کی محبت نہ رہ جائے ان کے دلوں میں اور کسی اور کی محبت حاوی ہو جائے اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نکل جائے، تو فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورۃ توبہ آیت نمبر 24 میں کہ دیکھو اگر تمہارے دلوں میں محبت تمہارے بیٹوں شوہروں کی، تمہارے باپ کی، تمہارے بیٹوں کی، تمہارے شوہروں کی، بیویوں کی، تمہارے رشتہ داروں کی، اقارب کی اور دوسرے لوگوں کی محبت اگر تمہارے دل میں اللہ سے، رسول اللہ سے، دین کے کام سے زیادہ ہے تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا اور اللہ رب العالمین فاسق لوگوں کو ہدایت۔ تو مومن ایمان کی مٹھاس، ایمان کا ذائقہ، ایمان کی چاشنی، ایمان کا مزہ اس آدمی کو ملتا ہے جس آدمی کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے اور ان کی محبت پر کسی کی محبت غالب نہیں۔ جائز محبتیں
ہمارے یہاں مسلمان بچیاں، مسلمان لڑکے ناجائز محبتوں کو اللہ کی محبت پر غالب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہماری بے دینی ہے، دین سے دوری ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے دوری ہے کہ ہم اللہ کی محبت پر جائز محبت کو غالب نہیں کیا جا سکتا، رسول اللہ کی محبت پر جائز محبت کو غالب نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہماری قوم کا جوان مرد، ہماری قوم کی جوان بچی اللہ کی محبت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ناجائز محبتوں کو غالب کرے۔ کیا حشر ہوگا اور کیسا حشر ہوگا کہ جائز محبت شوہر کی، باپ کی، بیٹے کی، جو جائز محبتیں ہیں، ان جائز محبتوں کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب نہیں کیا جا سکتا، تو پھر کسی ناجائز محبت کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے کہ ناجائز محبت کی تو اجازت ہی نہیں ہے اسلام میں، نہ لڑکے کو اجازت ہے، نہ لڑکیوں کو اجازت ہے، اور نہ مسلمان لڑکے کی مسلمان لڑکی سے محبت قبل شادی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو ہمارے یہاں ایک وبا پھیلی ہے مسلمانوں میں، گرل فرینڈ کی، بوائے فرینڈ کی، مسلم بچے اور مسلم بچی کی دوستی، یہ بھی کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ ہم جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک مسلم بچی کی دوستی کسی غیر مسلم بچے کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، بالکل صحیح سوچ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن شادی سے پہلے ایک مسلمان بچے کا اور ایک مسلمان بچی کا تعلق بھی جائز اور درست نہیں ہے، ہمیں اس پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ ایسی کوئی محبت اسلام میں اس کا وجود ہی نہیں ہے، شادی سے پہلے کی محبت نہ اس کی اجازت ہے، یہ ناجائز محبت ہے۔ تو میں نے کہا کہ جائز محبت کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر صلی اللہ علیہ وسلم غالب نہیں کیا جا سکتا، اور جو آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اوروں کی محبت کو غالب کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کی نفی فرمائی۔ فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی مرد ہو یا عورت اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ وہ اپنے باپ سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہیں کرتا مومن نہیں ہو سکتا، وہ اپنے بچوں سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہیں کرتا مومن نہیں ہو سکتا، وہ اپنی اولاد سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہیں کرتا مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث شریف میں بہت وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا کہ کوئی مرد، کوئی عورت اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ہو۔ اگر باپ کی محبت بھی رسول اللہ سے زیادہ ہے، اللہ سے زیادہ ہے، فرمایا لا یؤمن، یہ مومن نہیں ہے۔ فرمایا اگر اولاد کی محبت اللہ سے زیادہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے، فرمایا لا یؤمن، یہ آدمی مومن نہیں ہے۔ تو کیا ہے یہ آدمی جس کے دل میں اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم ہے، ماں باپ کی محبت زیادہ ہے، اولاد کی محبت زیادہ ہے، کاروبار کی محبت زیادہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی مومن نہیں۔ حضرت عمر فاروق جیسے آدمی سے کہ جن کے ایمان کے مقابلے کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے، حضرت عمر فاروق سے فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا عمر فاروق نے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ بھائیوں بہنوں، ماں اور بہنوں، غور کرو ذرا اس حدیث پر۔ فرمایا عمر فاروق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن خود سے زیادہ مجھے آپ سے محبت نہیں ہے۔
فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، کامل نہیں ہے، ابھی تم پورے مومن نہیں ہو۔ عمر نے فوراً کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رب کعبہ کی قسم آج سے آپ کو میں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، میری جان بھی آپ پر قربان ہے، میری بھی کوئی اپنی حیثیت آپ کے سامنے کچھ نہیں، میرے ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، جہان کی محبت، خود میری اپنی ذات کی محبت، اپنے فائدے کی محبت، اپنی خواہشات کی محبت، اپنی آرزوؤں کی محبت، اپنی تمناؤں کی محبت، اپنے خوابوں اور اپنے سپنوں کی محبت، سب اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیچ ہے، نیچے ہے، آپ کی محبت غالب ہے، میں نے ساری محبتوں کو آپ کی محبت کے سامنے قربان کروا دیا۔ فرمایا الآن یا عمر، فرمایا عمر اب جا کر کے تمہارا ایمان مکمل اور پورا ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ رب العالمین کی محبت ہمارے اور آپ کے دلوں میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ جائز محبتیں بھی ان پر، ان کی محبتوں پر غالب نہیں کی جا سکتی۔ ہم نے آج ناجائز محبتیں پال کر اور انہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب کر دیا۔ تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ سخت محبت اللہ رب العالمین۔ ایک دو باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ خواتین موجود ہیں، عورتیں یہاں پر آئی ہوئی ہیں، انہی کے حوالے سے خواتین کی زندگی کے ہی واقعات کہ انہوں نے ایمان کو کتنی اہمیت دی، اللہ کو کتنی اہمیت دی، اور کس درجے انہوں نے اللہ کو، ایمان کو کس درجے چاہا اور کیسا مقدم رکھا، اس کو آپ بعض مسلم خواتین کے واقعات سے جانیں۔ ہم سے پہلے کے زمانے میں ایک بہت بڑا جابر بادشاہ ہوا، فرعون نام کا، جس کو یہ سودا سنایا، جس نے یہ اعلان کیا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور جو اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا، اس کے گھر میں اس کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی ایک لونڈی، ایک بانجی معاشطہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ ایمان کی دولت اس سے مل گئی، اللہ پر ایمان لے آئی، اللہ کو مان لیا، اس وقت کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ ایک روز وہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی، کنگھی گر گئی، اس نے بسم اللہ پڑھ کر کے، رب کا نام لے کر کے وہ کنگھی اٹھائی۔ فرعون کی بیٹی نے پوچھا کون رب؟ میرا باپ؟ کہا تمہارا باپ نہیں، اس لیے کہ فرعون کو اس زمانے میں رب کہا جاتا تھا، اور وہ اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، اور لوگ اسے رب کہتے تھے۔ اس لیے پوچھا کہ کس رب کا نام لے رہی ہو؟ میرے باپ فرعون کا۔ کہا تمہارے باپ فرعون کا نہیں، اس کا جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ کا بھی رب ہے، اور جو سارے جہانوں کا رب ہے، میرا اور سب کا رب ہے، اس کا نام لے رہی ہوں۔ اب ایمان سننا، اس بانی کا، اس لونڈی کا، یاد رکھو کہ لونڈیاں اس زمانے میں سب سے زیادہ معمولی ہوتی تھی، ان کی کوئی حیثیت، ان کا کوئی وقار، ان کی کوئی سماجی حیثیت اس وقت نہیں ہوتی تھی، وہ سب سے کمزور ہوتی تھی، جو جیسا چاہتا تھا ان کے ساتھ سلوک کرتا تھا۔ لیکن ایمان کی طاقت، ایمان کی دولت، اللہ پر ایمان کا نشہ، اس سے پوچھا فرعون کی لونڈی نے، کیا کہ یہ بات اپنے باپ کو بتلا دوں؟ وہ جانتی تھی کہ فرعون کو پتہ چل گیا تو فرعون کیا کچھ کرے گا۔ اس لونڈی کو یہ جانکاری تھی کہ میرا برا ہوگا، اور ایسا ویسا نہیں، بہت برا ہو جائے گا میرا اگر فرعون کو پتہ چل گیا۔ لیکن ایمان چھپایا نہیں، کہا جاؤ اپنے باپ کو بتا دینا کہ میں رب العالمین کو مانتی ہوں۔ بلایا فرعون نے، کہا کون سے رب کو مانتی ہو؟ کہا رب العالمین
العالمین کو مانتی ہوں. کہا چھوڑ دو رب العالمین کو, مجھ پر ایمان لے آؤ. اگر مجھ پر ایمان نہیں لائی انتہائی سخت سزا دوں گا, انتہائی سخت سزا دوں گا. کیسی سزا دوں گا؟ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا جو کر لو ایمان کو چھوڑ نہیں سکتی, ایمان کی دولت ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتی, دنیا میں بڑا سے بڑا نقصان گوارا کر سکتی ہوں, لیکن ایمان ہاتھ سے دینا گوارا نہیں کر سکتی. فرعون نے کہا کہ تیرے بچوں کو تیرے سامنے مار ڈالوں گا. کہا منظور ہے لیکن ایمان نہیں دے سکتی. ایک بڑے کڑھاؤ میں تیل کھولایا گیا, تیل کھول گیا, اس کو لایا گیا, اس کے بچوں کو لایا گیا, اور ایک ایک کر کے اس کے سب بچوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے اس کڑھاؤ میں ڈال دیا گیا, اور ایک ایک کر کے اس کے بچے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کڑھاؤ میں جلتے بھونتے رہے. ان کی ہڈیاں دیکھتے دیکھتے چمچمانے لگی, چمکنے لگی. وہ بیچارے معصوم ننھے منھے بچے دیکھتے دیکھتے خاک ہو گئے. لیکن اس ماں نے اپنے بچوں کا جانا گوارا کیا, ایمان جانا گوارا کیا. پھر اس کی باری آئی, اس کی گود میں ایک چھوٹا بچہ تھا, یہ دودھ پیتا بچہ. اس کی وجہ سے ذرا اس نے جھجک محسوس کی. اللہ رب العالمین نے اس دودھ پیتے بچے کو گویائی عطا کی, بولنے کی طاقت عطا کی. اس نے اس بچے نے کہا اے میری ماں اقتحمی, اور یہ جملہ یاد رکھنا لوگوں, مرد حضرات بھی خواتین بھی یاد رکھیں, یہ بڑا تاریخی جملہ ہے اور بڑا معنی خیز جملہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اس دودھ پیتے بچے کی زبان سے ادا کروایا تھا. فرمایا ماں جھجک مت, پرواہ مت کر, آگ میں کودنے سے ڈر مت, جان دینے سے گھبرا مت, اقتحمی اس آگ میں کود کر جل جا. فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ, اس لیے کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت معمولی ہے اس دنیا کے عذاب کی توبہ. تو اپنی اولاد, خود اپنی جان, کسی کی پرواہ نہیں کی, صرف ایمان کو بچانے کی پرواہ. اگر وہ چاہتی ایمان دے کر اپنے بچوں کی جان بچا سکتی تھی, اپنی جان بچا سکتی تھی, لیکن اس نے ایمان کو بچایا, اپنے بچوں اور اپنی جان کو بچانے کی پرواہ نہیں. تو ایمان کی خاطر دنیا کے بڑے سے بڑے فائدے کو, دنیا کے بڑے سے بڑے فائدے کو قربان کر دینا اہل ایمان کا شیوا. ہماری ماں اور بہنیں جو دوسروں کے جھانسے میں آ گئی, سبز باغ دکھائے اس نے, اور انہوں نے دیکھ لیے دنیا کے معمولی فائدے. کیا کہہ کر کے بہکایا جا رہا ہے ہماری ماں اور بہنوں کو کہ دیکھو اگر مسلمان کے ساتھ رہو گی تو کیا ہوگا. یہ ہوگا جو لفظ بولا جا رہا ہے, ماں اور بہنیں موجود ہیں, لیکن لفظ بولا جاتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے گھر میں جاؤ گی تو مشین بن جاؤ گی. تمہارے یہاں کیا ہوگا, بچے ہی پیدا ہوتے رہیں گے, اور کہیں ادھر آ جاؤ گی تو پھر تمہیں بچے پیدا کرنے کی مشقت برداشت نہیں کرنی پڑے گی. طلاق, 3 طلاق کا ڈر نہیں رہے گا, 4 بیویوں کا, سوتنوں کا ڈر نہیں رہ جائے گا. ایسی معمولی معمولی باتیں کہہ کر مسلمان ماؤں کو بہکانے کی کوشش کی جائے. پردے سے ڈرایا جا رہا ہے, اسلامی تعلیمات سے ڈرایا جا رہا ہے. مسلمان اسلامی تعلیمات پر فخر محسوس کرتا ہے. ہمارے دین کی جو تعلیمات ہیں سب قابل فخر ہے, وہ پردے کی ہو یا نسل زیادہ بڑھانے کی ہو, ساری تعلیمات ہمارے لیے قابل فخر ہے. آج جو لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں زیادہ بچے ہونے کا مسلمانوں میں, انہیں بھی یہی فکر ہے کہ ان کے یہاں بھی زیادہ بچے ہیں. سنا ہے نا آپ نے, جو لوگ ہمیں تانا دے رہے ہیں مسلمانوں میں زیادہ بچے
کے یہاں زیادہ بچے ہو اپنی نجی مجلسوں میں کہتے ہیں کہ بھیا 4 5 5 8 8 بچے ہمارے یہاں ہونی چاہیے تاکہ ہماری تعداد بڑھے اور ان کی تعداد کم ہو جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو ہمیں ڈراتا ہے، ہمارے یہاں نسل کے زیادہ بڑھنے پر اعتراض کر رہا ہے، ہمیں ڈرا رہا ہے، وہی اپنے یہاں نسل بڑھانے کی باتیں کرتا ہے۔ تو اس طرح کے جھانسے مسلم بہنوں کو اسلامی تعلیمات کے خلاف مختلف طرح کے اعتراضات اور غلط طرح کی کمزوریاں اسلامی تعلیمات سے بہکانے کی کوششیں، اور مسلمان بہنیں ہماری ان کے جھانسے میں بعض دنیاوی فائدے دیکھ کر، کچھ دولت دیکھ کر، وقتی آرام دیکھ کر، وقتی عیش دیکھ کر، وقتی اپنی ایک جنسی خواہش کی تکمیل کو پورا ہوتا ہوا دیکھ کر ایمان اپنے ہاتھ سے کھو دیتے ہیں۔ بہنوں، ایمان کی دولت ایسی معمولی دولت نہیں ہے کہ اسے دنیا کی معمولی چیزوں پر قربان کر دیا جائے۔ ایمان کی دولت وہ دولت ہے کہ ساری دنیا اگر مل جائے تو بھی ایمان کی دولت کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ کبھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار یاد کرو، پڑھو اپنی تاریخ کو، سیرت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، صحابیات کے واقعات پڑھو۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کو کبھی ساتویں بہو کی دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، خدا اور محبت دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، پاکستانی ڈرامے دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، ہندوستانی سیریلز دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، نئی نئی فلمیں آ رہی ہیں ان کو دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، گھر گھر ٹی ویاں، ڈرامے ہیں، اور انہی ڈراموں کا رول ہماری زندگیوں میں آ گیا ہے۔ دیدہ دانستہ نہ چاہتے ہوئے ہم وہی سب کچھ کرنے لگے ہیں جو ان ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے۔ ہمارے سامنے کردار کس کا ہے؟ ہمارے سامنے گفتار کس کی ہے؟ ہمارے سامنے نمونہ کون ہے؟ آئیڈیل کون ہے؟ آئیڈیل ہے ساس اور بہو کے جھگڑوں والا سیریل۔ ہمارے یہاں کردار کس کا پیش کیا جا رہا ہے؟ ناچنے گانے والی کجریوں کا۔ ہمارے گھروں میں دور کس کے، بات کس کی ہے، چرچا کون سے کردار کا ہو رہا ہے؟ معاف کیجیے گا، ہم سب جانتے ہیں ہمارے گھروں میں تذکرہ غلط کردار کا، غلط گفتار کا، غلط اعمال کا ان ٹی وی سیریلز، موبائل پر آنے والے، ٹی وی پر آنے والے ڈراموں کے ذریعہ غلط کردار، غلط گفتار، غلط اعمال اور غلط کریکٹر کا تذکرہ ہر وقت رہتا ہے، اور وہی ہماری ماں اور بہنیں سیکھ رہی ہیں، وہی ان کا کردار بنتا چلا جا رہا ہے۔ ہم نے اپنے یہاں صحابیات کے قصے پڑھنا چھوڑ دیا، ہم صحابیات کے کردار کو نہیں جانتے، تابعیات کے کردار کو نہیں جانتے، مومن مردوں اور مومن عورتوں کے کردار کو نہیں جانتے۔ پہلے ایک زمانہ تھا گھر گھر کتابیں پڑھی جاتی، داستانیں پڑھی جاتی تھی، صحابیات کے واقعات کا تذکرہ ہوتا تھا۔ جیسے ماحول میں آپ رہیں گے ویسے ہی آپ کا کردار بنے گا۔ اس چیز پر توجہ دینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ بات کہی تھی کہ دیکھو المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم الی من یخالل، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسے اس کے ساتھی ہوں گے، اس کے ساتھ میں رہنے والے، جیسی اس کی سنگت ہوگی ویسا ہی اس کا دین، اس کا مزاج، اس کا کردار، اس کا کیریکٹر بن جائے گا۔ ہمارا ساتھی کون ہے؟ یہ موبائل، یہ ٹی وی، یہ ڈرامے، یہ فلمیں آج ہمارا اور ہماری ماں اور بہنوں کا سب سے بڑا ساتھی اور سب سے دیر کا ساتھی۔ شوہر بھی اگر بیچارہ تھکا ہارا باہر سے آئے تو ماں اور بہنوں کو موبائل میں لگے رہنے، اپنے سیریل میں اتنے مست مگن رہنے کی عادت ہے کہ بیچارے شوہر پر بھی توجہ نہیں۔ تو بڑا ساتھی یہ ہے۔ تو صحابیات کے قصے ہمیں معلوم نہیں، ان کی سیرت ہمیں معلوم نہیں۔ ماں اور بہنوں، کبھی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو پڑھو، سمجھو، جانو کہ وہ خاتون کون تھی جس نے ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے، ابو جہل یہ کہہ رہا ہے
پاس کھڑا ہو کے سمیہ ایک بار یہ کہہ دو کہ میرا ایمان اللہ پر نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا ایمان نہیں ہے۔ سمیہ ایک بار کہہ دو، یہاں جو عذاب میں پڑی ہوئی ہو، تکلیف میں پڑی ہوئی ہو، تمہیں چھوڑ دیں گے، جانے دیں گے۔ لیکن سمیہ نے کہا کہ تم ایک بار کہہ رہے ہو، میں ایک بار بھی ایمان سے پھر نہیں سکتی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی نہ لانے کی بات نہیں کہہ سکتی، ایک آدھ کے لیے بھی ایمان اپنے ہاتھ سے جانے کا تصور نہیں کر سکتی، تم سے جو جی میں آئے کر لو۔ کیا کیا؟ ایسی شرمناک حرکت ان کے ساتھ کی کافروں نے، ظالموں نے، کہ باندھ دیا، ایک پیر اس اونٹ سے باندھا، ایک پیر اس اونٹ سے باندھا، ایک اونٹ ادھر کر دیا، ایک اونٹ ادھر کر دیا، اور ایک پیر اس اونٹ سے باندھ دیا، ایک پیر اس اونٹ سے باندھ دیا، اور ابو جہل نالائق نے ہم کی شرمگاہ میں خنجر مارا اور اونٹوں کو مخالف سمتوں میں چلا دیا گیا، ان کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اس طرح سے انہوں نے جان دینا گوارا کیا، لیکن ایمان دینا گوارا کیا۔ چاہتی جان بچا سکتی تھی، تکلیف بچا سکتی تھی، دنیا کا فائدہ حاصل کر سکتی تھی، دنیا کا عیش و آرام حاصل کر سکتی تھی، بس ایمان ہاتھ سے دینا تھا، ایمان دے دیتی۔ کافر کیا کرتے؟ دنیا کے عیش و عشرت عطا کر دیتے، عذاب سے چھٹکارا مل جاتا اور دنیا انہیں حاصل ہو جاتی، دنیا کے فائدے انہیں مل جاتے ایک ایمان ہاتھ سے دینے کی بنیاد پر، لیکن دنیا کے فائدوں کی پرواہ نہیں کی، ایمان کو بچانے کی۔ بھائیوں اور بہنوں، وقت ہو رہا ہے، بات اپنی ختم کرو۔ ہم میں اور آپ میں ایمان کی محبت، اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے، اور ہمیں ناپسند کرنا چاہیے کفر کی طرف پلٹنا، جیسے ہم جہنم میں آگ میں ڈالے جانا پسند۔ جو حدیث شریف میں نے پڑھی تھی اس میں آپ نے یہ بات بیان فرمائی کہ ایمان کا مزہ، ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس، ایمان کا ذائقہ اس آدمی کو ملتا ہے جس میں یہ بات ہو کہ وہ کفر کی طرف پلٹنا ایسے ہی ناپسند کرتا ہو جیسے وہ آگ میں ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے۔ کوئی آدمی ہم میں سے آگ میں ڈالے جانے کو پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ ہر آدمی چاہے گا آگ سے بچنا۔ اگر کہیں آگ کا الاؤ لگا ہوا ہو، کڑھاؤ رکھا ہوا ہو اور کہا جائے کہ آگ میں کودو، کودو گے آپ؟ کوئی ایک آدمی بھی ہم میں سے آگ میں کودنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہوگا۔ میں آپ سے کہوں بھائی 1 کروڑ روپے آپ کو دوں گا، لیکن یہ آگ کا جو بڑا الاؤ جل رہا ہے اس میں تم کود جاؤ، کودنا گوارا کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ ایک بڑا فائدہ مل رہا ہے لیکن پھر بھی آگ میں کودنا گوارا نہیں ہے، تو جس طرح آگ میں کودنا گوارا نہیں، ایسے ہی کفر کی طرف پلٹنا بھی گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایمان کی حفاظت کی، ایمان پر ثابت قدم رہنے کی، ایمان پر جمے رہنے کی ضرورت ہے، مردوں کو بھی، مسلمان بہنوں کو، بچیوں کو، ماؤں کو بھی، اور سب کو اس سلسلے میں پرواہ کرنے کی، فکر کرنے کی، محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، دیکھو زمانے کی قسم، سب انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک کام کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو حق کی، دین اسلام کی، ایمان پر ڈٹے رہنے کی، ایمان پر جمے رہنے کی تلقین کی، اور ایمان پر جمے رہنے کی بنا پر جو پریشانیاں اور دشواریاں آئیں ان دشواریوں پر صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں جو لوگ، وہی کرنا۔ تو کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے، ایمان پر جمے رہنا ہے، اعمال صالحہ کرنا ہے، دوسروں کو ایمان پر جمے رہنے کی تلقین کرنا ہے، اور ایمان پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے جو پریشانیاں آئیں گی
ان پریشانیوں پر بھی صبر کرنے کی تلقین ایک دوسرے کو کرتے رہنا ہے۔ جو لوگ ایسا کریں وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کی توجہ اور فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا بھی ایمان سلامت رہے، ہمارے گھر بار کا ایمان سلامت رہے، ہمارے مردوں کا ایمان سلامت رہے، ہماری بچیوں کا ایمان سلامت رہے، ہماری قوم کا ایمان سلامت رہے، اور کوئی ایک آدمی بھی ہم میں سے ایمان سے پھرنے والا نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔